مت والوں نے ہر سردار بغاوت کے ہیں نغمے گائے. یہ ہے مینار پاکستان، ہماری عظیم جمہوری جد و جہد اور لازوال قربانیوں کا نشان. اس کے سائے تلے ہم نے عہد کیا تھا کہ دنیا کے نقشے پر ایک ایسا سب سے بڑا اسلامی ملک تعمیر کریں گے جو آمیریت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی اسلامی دنیا میں جمہوریت کی روشنی سے منور ہوگا. لیکن جمہوری عمل کے ذریعے وجود میں آنے والے اس ملک میں غیر جمہوری قوتوں نے عوامی حاکمیت کے خلاف سازشوں کے وہ جال پھیلائے کہ اس مینار کا حسن گہنا گیا. دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت آمیریت کے وار سے دو نیم ہو گئی، اور وہ عہد جو ہم نے اس زمین اور اس پر بسنے والے عوام کے ساتھ کیا تھا وقت کی دھند میں کہیں کھو گیا. اس کے باوجود آزادی اور جمہوریت کا جو خواب ہم نے دیکھا تھا اس کی روشن تعبیر کے لیے ہم نے ہر دور میں اپنے لہو کے چراغ روشن کیے. تمام تر مایوسیوں کے باوجود ہمیں یقین ہے کہ ہم اس روشن صبح تک ضرور پہنچیں گے جو ہر رات کی تاریکی کا مقدر ہے. ناظرین، آزادی اور جمہوریت لازم و ملزوم ہے، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جمہوریت کے بغیر آزادی ایسے ہی ہے جیسے خوشبو کے بغیر پھول اور روشنی کے بغیر چراغ. کیونکہ آزادی اگر جسم ہے تو جمہوریت اس کی روح ہے. آزادی جمہوریت دیتی ہے اور جمہوریت آزادی. دنیا کی کسی قوم نے جمہوریت کے بغیر ترقی نہیں کی. جمہوریت اس بہتی ندی کی مانند ہے جو اپنی گندگی کو کناروں پر دھکیلتے ہوئے اپنے پانی کو صاف رکھتی ہے، جبکہ آمریت اس تالاب کی طرح ہے جس کا پانی اگر صاف بھی ہو تو نکاس نہ ہونے کی وجہ سے گدلا ہو جاتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بدترین جمہوریت بھی بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے، کیونکہ آمریت ایک غیر فطری نظام ہے. یوں تو پوری انسانی تاریخ آزادی اور جمہوریت کی جہد مسلسل کا نام ہے، لیکن ہم اپنے آزادی جمہور کے سفر کا آغاز 1857 سے کریں گے، جو اس لحاظ سے ہماری تاریخ کا اہم سنگ میل ہے کہ پورے ہندوستانی عوام نے بلا لحاظ مذہب و ملت غیر ملکی سامراج کے خلاف پہلی مرتبہ ایک منظم اور مربوط جد و جہد کا آغاز کیا، جس کا پہلا نقطہ سامراج سے آزادی اور اپنے حقوق کی بازیابی یعنی جمہوریت تھا. یہی جنگ آزادی بعد میں حصول پاکستان کی جمہوری جد و جہد میں تبدیل ہو گئی. اگرچہ 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز ہندوستانی سپاہیوں کے احتجاج سے ہوا جو متنازع کارتوسوں کی تقسیم کے خلاف مشتعل ہو گئے تھے، جس میں گائے اور سور کی چربی استعمال کرنے کی افواہ تھی، جو ہندو اور مسلمان سپاہیوں کے نزدیک
ان کے مذہبی جذبات کی توہین کے مترادف تھی، لیکن دراصل یہ جنگ ایسٹ انڈیا کمپنی کے 100 سالہ ظالمانہ اقتدار کے خلاف سلگتی ہوئی چنگاری کا نتیجہ تھی، جو متنازعہ کارتوسوں کی تقسیم کے واقعے سے شعلہ جوالا بن گئی اور اس نے قلیل عرصے میں پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس جد و جہد میں ہندوستانی عوام نے بلا لحاظ مذہب و ملت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور عظیم قربانیاں پیش کی، کیونکہ بر صغیر کے عوام انگریزوں کو نہ صرف غاصب اور ناجائز حکمران سمجھتے تھے، بلکہ اپنی تہذیبی اور مذہبی روایات کے خلاف ایک خطرہ بھی تصور کرتے تھے۔ انگریزوں نے جس طرح تاجروں کی حیثیت سے ہندوستان میں آمد کے بعد سازشوں کے ذریعے بنگال سے لے کر پنجاب تک اقتدار کے حصول کے لیے جو گھناونے کھیل کھیلے تھے، ان کے خلاف بھی ہندوستانی عوام کے دلوں میں انگریزوں کے لیے بے پناہ نفرت کے جذبات پائے جاتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے 2 قسم کے اسباب تھے، ایک دیرپا اور دوسرے فوری۔ دیرپا اثرات میں ان کے وہ اصلاحات تھیں کہ جس کی وجہ سے ہندوستان کے عوام میں ناراضگی تھی۔ دوسرے، انہوں نے کسانوں کے اوپر اس قدر ریونیو بڑھا دیا تھا کہ کسانوں کے لیے ان کی ادائیگی مشکل ہو گئی تھی۔ تیسرا یہ تھا کہ ان کی ملک گیری کی ہوس بڑھ چکی تھی اور والیان ریاست جو ہیں وہ خوفزدہ تھے کہ ان کی ریاستوں پہ انگریز قبضہ کر لیں گے، اور جیسا کہ وہ اودھ کی ریاست کے اوپر قبضہ کر چکے تھے۔ فوری وجہ جو ہے اس نفرت کے اظہار کا وہ کارتوسوں کا استعمال تھا، جس میں کہا جاتا تھا کہ اس میں سور اور گائے کی چربی لگی ہے، جس کی وجہ سے ہندو اور مسلمان سپاہیوں میں اشتعال پھیلا اور انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، جو 1857 کی جنگ کی ابتدا ہوئی۔ انگریزوں کے خلاف عوام میں انڈین نیشنلزم کا جذبہ اس شدت سے ابھرا کہ ایک عرصے سے لال قلعے میں عملاً قید اور بے بس آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر یکا یک ایک قومی ہیرو بن کر ابھرا، جو تمام ہندوستانیوں کے اتحاد کی علامت تھا۔ باغیوں نے بہادر شاہ ظفر کی دوبارہ تخت نشینی کے ذریعے گویا ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ ہم کے آزادی جمہور کے متوالوں نے ہر سردار بغاوت کے ہیں نغمے گائے، پرچم جاں کو صلیبوں پہ سجایا، ایسے قتل گاہوں پہ صداقت کے علم لہرائے۔ اگرچہ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، بعض وجوہات کی بنا پر فوری طور پر کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس نے ہندوستان کی آزادی کی مستحکم بنیادیں فراہم کر دی۔ اس جنگ میں 5 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی شہید ہوئے، بے شمار حریت پسندوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اور کروڑوں کی مالیت کا مالی نقصان ہوا۔ کل تک جو تخت اقتدار پر فائز تھے، انہیں تختہ دار پر جھولنا پڑا۔ مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے 9 بیٹوں کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا اور بادشاہ کو قسم پرسی اور بے چارگی کے عالم میں اپنی بیگم زینت محل کے ہمراہ رنگون جلاوطن کر دیا گیا، جہاں بوڑھے بادشاہ اور اس کی بیگم نے زندگی کے آخری ایام حسرت و یاس کے عالم میں گزارے۔ یوں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا چراغ گل ہو گیا، جس نے 300 سال تک آن پر بڑی شان و شوکت سے حکومت کی تھی۔ بہادر شاہ ظفر کی حالت کا اندازہ اس کے اپنے ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے، جو درد کی آواز بن کر اس کے دل سے نکلے۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے حال میں نہ پائے۔
آزادی کی تحریک تھی وہ تو سارے ہندوستان کی آزادی کی تحریک تھی. یہ تو انگریزوں کے قبضے کے خلاف اور سامراجی نوآبادیاتی نظام کے خلاف ایک حق خود ارادیت کی جدوجہد تھی، اور اس میں جو مختلف کمیونٹیز ہیں، سارے ہندوستان کے اندر جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے شریک تھے اور متحدہ طور پر شریک تھے. لیکن جوں جوں معاملات آگے بڑھتے گئے اور صوبائی حکومتیں بنانے کا معاملہ سامنے آیا اور الیکشن سامنے آئے تو کئی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہو گئیں. یہ چیزیں پہلے بھی موجود تھیں. اصل معاملات تو یہ تھے کہ بھئی ریاستی انتظام و انصرام میں مسلمان کتنی ایفیکٹولی حصہ لے سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں بالآخر یہ پوائنٹ آف ویو آیا کہ بھئی اپنا ایک الگ ملک ہونا چاہیے جس میں ہم اپنے حقوق کی پاسداری کر سکیں. 1857 کی جنگ آزادی کا تحریک پاکستان سے گہرا تعلق تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تحریک پاکستان کی جمہوری جد و جہد کا نقطۂ آغاز 1857 کی جنگ آزادی تھی. یہ 1857 کی جنگ آزادی ایک طرح سے اہم واقعہ اس طرح ہے کہ یہ پہلی جنگ آزادی تھی کہ جس میں پورا ہندوستان جو ہے وہ انگریزوں کے خلاف متحد ہو کے لڑا. اور اس کا جمہوریت سے تعلق یہ ہے کہ آزادی کے ان لڑنے والوں نے جب دہلی پہ قبضہ کیا تھا تو انہوں نے پہلا دستور بھی بنایا تھا. تو ایک تو اس کی یہ دستوری اہمیت ہے. اور اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوتا ہے، ہندوستان تاج برطانیہ کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد سے ہندوستان کے اندر دستوری اصلاحات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس نے اب ہندوستان میں آزادی کی ایک نئی تحریک شروع کی. انڈین نیشنل کانگریس کہنے کو تو تمام ہندوستانی عوام کی ترجمانی کے لیے قائم ہوئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس پر ہندوؤں کی اکثریت غالب آ گئی اور مسلمانوں کی ترجمانی برائے نام رہ گئی. ہندوؤں کی طرف سے اردو زبان اور رسم الخط کی مخالفت، شدھی اور سنگٹن کی تحریکوں اور مسلمانوں کے دور حکومت کو ظالمانہ قرار دینے کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بد اعتمادی کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی. یہی وجہ ہے کہ مسلمان قوم کے عظیم مصلح سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ مسلم قوم کو سیاست سے الگ رہ کر اپنی تعلیمی اور اقتصادی حالت کو بہتر بنانا چاہیے. اس مقصد کے لیے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں مسلم قوم کو جو گراں قدر خزانہ عطا کیا وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا ہے، کیونکہ اسی کے بطن سے تحریک پاکستان نے جنم لیا، جس کے نتیجے میں دنیا کے نقشے پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت وجود میں آئی. سر سید احمد خان نے انگریز حکمرانوں کے مسلمانوں کے خلاف اناد کو دور کرنے کے لیے مشہور عالم اسباب بغاوت ہند نامی کتاب بھی تحریر کی اور 1857 کی جنگ آزادی کے حقیقی اسباب بیان کیے، جن میں ہندوستانی عوام کی محرومیوں کا ذکر تھا. یوں انہوں نے مسلم دشمن طاقتوں کے اس پروپیگنڈے کو رد کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو جنگ آزادی کا محرک اور ذمہ دار سمجھتے تھے. ہندوؤں اور انگریزوں کے مخالفانہ رویوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے اندر اپنی جداگانہ حیثیت کا احساس بڑی شدت سے جاگزیں ہوا. سید امیر علی نے سب سے پہلے 1877 میں سینٹرل محمدن ایسوسی ایشن قائم کی، جو کچھ عرصے کے لیے مسلمانوں کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنی رہی. اس کے بعد 1906 میں نواب آف ڈھاکہ سر سلیم اللہ خان کی دعوت پر ہندوستان کے مسلم زعماء بڑی تعداد میں ڈھاکہ کے مقام پر جمع ہوئے، جہاں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، جو بعد میں تمام مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پر سامنے آئی، جس نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا. 1905 میں انگریزوں نے بنگال کے صوبے کو، جو بہت وسیع اور بے حد گنجان تھا، انتظامی لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا.
مغربی بنگال اور مشرقی بنگال۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو بے حد پسماندہ تھے۔ اس تقسیم سے انہیں خاطر خواہ فائدہ ہوا، کیونکہ تقسیم سے پہلے تمام وسائل مغربی بنگال کی ہندو اکثریت کے تصرف میں رہتے تھے، جو پہلے ہی ترقی یافتہ اور خوشحال تھے۔ اس تقسیم کے خلاف بنگال کے ہندوؤں نے مسٹر بینرجی کی سربراہی میں ایسی زبردست تحریک شروع کی جس کی مثال اس ملک کی تاریخ میں پہلے نہ تھی۔ کانگریس ہندوؤں کے جذبات کی ترجمان بن گئی، اس لیے مسلمان ہندوؤں اور کانگریس سے اور دور ہو گئے۔ اسی دوران کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے قیام پاکستان کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہا۔ وہ واقعہ ایک نہیں ہے، دو بڑے اہم سنگ میل ہیں۔ پہلا واقعہ تھا نہرو رپورٹ جو 1928 میں آئی اور جس نے مسلمانوں کو وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ دینے سے انکار کر دیا یا اس سے محروم کر دیا جو انہوں نے لکھنؤ پیکٹ میں 1916 میں کنسیڈ کیا تھا یا مسلمانوں کو دیا تھا۔ اور اس کے بعد میرے نزدیک جو فیصلہ کن مرحلہ ہے وہ تھے 1937 کے الیکشن، جن کے نتیجے کے طور پر کانگریس کی کچھ صوبوں میں گورنمنٹیں بنی۔ اس کانگریس رول کے دوران مسلمانوں سے جو سلوک کیا گیا اس کے نتیجے کے طور پر مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر انگریزوں کے ہوتے ہوئے بھی کانگریس ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے تو جب انگریز نہیں رہیں گے اور ہم ان کے رحم و کرم پر ہوں گے تو ہم ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ایک تو بڑا اہم واقعہ 1937 کا الیکشن ہے، چونکہ 1937 کے الیکشن کے اندر کانگریس اور مسلم لیگ میں کوئی اتحاد جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اس کی وجہ سے اختلافات جو تھے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اہم واقعہ جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان کا ہے کہ جس کے اوپر مسلم لیگ جو ہے تیار ہو گئی تھی لیکن کانگریس تیار نہیں ہوئی، لہٰذا اس کے بعد کوئی اور دوسری صورت نہیں رہی تھی کہ تقسیم کے ذریعے سے ہی اب ان معاملات کو حل کیا جا سکے۔ ہندو اکثریت کے غلبے کے خوف نے مسلمانوں کے اندر جداگانہ انتخابات کا شعور بیدار کر دیا، کیونکہ ملک میں نمائندہ حکومت اور جمہوری طریقے انتخاب کی صورت میں پسماندہ مسلم اقلیت کا مالدار ہندو اکثریت کے سامنے کامیاب ہونا ناممکن ہی نہیں، محال بھی تھا۔ چنانچہ 1 اکتوبر 1906 کو نواب محسن الملک کی سربراہی میں برصغیر کے 70 مسلم لیڈروں کا ایک وفد شملہ کے مقام پر وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا اور حکومت کے تمام مدارج، ڈسٹرکٹ بورڈوں، میونسپلٹیوں اور کونسلوں میں مسلمانوں کو الگ نمائندگی دینے کا مطالبہ کیا۔ شروع میں مسلمانوں کو انگلستان کی لبرل حکومت، ہندوستانی انگریز حکام اور کانگریس کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر مسلمانوں کا مطالبہ مان لیا گیا۔ جداگانہ انتخاب مسلمانوں کی جد و جہد آزادی میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو کانگریس نے بھی 1916 میں میثاق لکھنؤ کے ذریعے تسلیم کر لیا، جس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر ہندو مسلم اتحاد کے امکانات روشن ہو گئے۔ میثاق لکھنؤ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے جانے والے قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے سر انجام پایا، جو اس وقت تک اس خیال کے حامی تھے کہ برصغیر میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو ماضی کی طرح مل جل کر رہنا چاہیے۔ لیکن اس دوران کانگریس کے ہندو زعما کی طرف سے کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات نے جنم لیا جنہوں نے اتحاد اور بھائی چارے کے اس عارضی عہد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہندو انتہا پسندوں کی طویل مزاحمتی تحریک کے نتیجے میں حکومت برطانیہ نے 1911 میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا۔ اس مقصد کے لیے ولی عہد سلطنت خود ہندوستان آئے اور انہوں نے دہلی دربار میں اس تنسیخ کا اعلان کیا۔ اسی طرح 1928 میں موتی لال نہرو کی صدارت میں قائم ہونے والی کمیٹی نے نہرو رپورٹ شائع کی، جس کے مطابق مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ بھی مسترد کر دیا گیا، جو قبل ازیں کانگریس میثاق لکھنؤ کے ذریعے تسلیم کر چکی تھی۔ ان دو واقعات کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان
नाकाबिल उबूर खलीज हायल हो गई, जिसने मुस्तकबिल की सियासत पर गहरे असरात मुरतब किए। इससे पहले मीसाक लखनऊ, मॉन्टेगो चिम्सफोर्ड इस्लाहात, तहरीक खिलाफत और साइमन कमीशन के बॉयकॉट के मौके पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के शानदार मुजाहरे देखने में आए। इस मौके पर भगत सिंह और उसके साथियों की अजीम कुर्बानी का जिक्र न करना ज्यादती होगी, जिन्होंने हिंदू इंतहा पसंदों के बरक्स अजीम कौमी जज्बे के तहत इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को चूमा और हमेशा के लिए अमर हो गए।